إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا. من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله صلى الله عليه وسلم. أعوذ بالله السميع العليم من الشيطان الرجيم. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون. يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء، واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام إن الله كان عليكم رقيبا. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم، ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما. أما بعد فإن خير الحديث كتاب الله، بہترین بات اللہ کی کتاب ہے، وخیر الہدى ہدى محمد، بہترین راستہ محمد صلی اللہ علیہ وسلم کا ہے، وشر الامور محدثاتها، بدترین کام دین میں اضافہ ہے، وکل محدثۃ بدعہ، دین میں ہر اضافہ بدعت ہے، وکل بدعۃ ضلالہ، ہر بدعت گمراہی ہے، وکل ضلالۃ فی النار، ہر گمراہ جہنم میں جائے گا۔ محترم بھائیوں اور بہنوں، اللہ تبارک و تعالیٰ نے کمال احسان اور انعام کیا ہم پر کہ ہماری زندگی میں ایک اور رمضان آ گیا، اور اس سے بڑا احسان اور انعام یہ کیا کہ ہمیں اس میں روزے رکھنے اور راتوں کے قیام کی توفیق عنایت فرمائی۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں، للصائم فرحتان، روزے دار کے لیے دو خوشیاں ہیں، فرحۃ عند فطرہ، ایک عید الفطر پر اس کو خوشی ہوتی ہے، وفرحۃ عند لقاء ربہ، اور دوسری خوشی اس کو اللہ کی ملاقات کے وقت ہوگی۔ تو آج اس حساب سے خوشی کا دن ہے۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا ہر قوم کی خوشی کے دن ہوتے ہیں، اور مسلمانوں کی خوشی کا دن عید الاضحیٰ اور عید الفطر ہے۔ فطر کا معنی روزہ افطار کرنا۔ کل ہم روزے سے تھے، آج ہم نے روزہ افطار کر لیا۔ اللہ تعالیٰ کے باغیوں، اللہ تعالیٰ کے نافرمانوں، ان کی خوشی نافرمانی کرنے سے ہوتی ہے۔ چور چوری کر کے خوش ہوتا اور آ کر کے خوشی سے دوستوں کو بتاتا ہے، بدکار بدکاری کر کے اپنے قصے بیان کرتا، لیکن مومن اللہ کی فرما برداری کر کے خوش ہوتا ہے۔ اور ہم نے اللہ تعالیٰ کے فضل و کرم سے رب کی فرما برداری کی، آج ہمیں اس بات کی خوشی ہے، اور کل جب اللہ ہمیں اس کی جزا عنایت فرمائے گا تو اس وقت بھی ہمیں بہت زیادہ خوشی ہوگی۔ اس پر ہمیں اللہ تعالیٰ کا بہت شکر ادا کرنا چاہیے۔ سنن ابن ماجہ میں حدیث ہے، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس قصہ پیش کیا گیا، ایک آدمی شہید ہو گیا، اس کے 1 سال بعد اس کا بھائی، وہ بھی صحابی ہے، فوت ہو گیا۔ دیکھنے والا خواب میں دیکھتا ہے کہ فوت ہونے والا اعلیٰ مرتبے میں ہے، شہید سے حیران ہوا کہ آپ تو ہمیشہ شہداء کے مراتب کو اعلیٰ بیان فرماتے ہیں، اور میں نے خواب میں یوں دیکھا ہے۔ فرمایا جو شہید ہو گیا اس کے اعمال بننا اور مزید اضافہ ہونا بند ہو گیا، اور جو بعد میں 1 سال بعد فوت ہوا اس کا رمضان کہاں گیا، اس کے روزے کہاں گئے، اس کا قیام کہاں گیا، اس کی نماز کہاں گئی۔ 1 سال اضافی ٹائم مل گیا نیکیاں کرنے کا، بیچ میں رمضان آ گیا۔ انشاءاللہ جو شہید ہوا وہ بھی شہید ہوا، جو فوت ہوا وہ بھی جہاد کرتا کرتا شہادت کی تمنا لے کر ہی فوت ہوا۔ انشاءاللہ اس کو بھی اللہ نے شہادت کے مقابلے میں شہادت دے دی ہوگی، اور 1 سال میں رمضان کے روزے اور نمازیں اس کو اس سے اعلیٰ مرتبے پر لے گی۔ تو یہ اللہ تعالیٰ کا بہت فضل ہوا۔ ایسے فتنے کے زمانے میں جہاں لوگ مادہ پرستی میں اور پیسہ پیسہ اور پیسہ اس میں گھرے ہوئے ہیں، اور طرح طرح کے فتنوں میں
گرے ہوئے ہیں، اللہ تعالیٰ نے ہمیں اپنی طاعت اور فرما برداری کرنے کی توفیق دی، اللہ تبارک و تعالیٰ اس کو قبول فرمائے۔ دوسری بات بھائیو یہ ہے کہ اللہ تعالیٰ نے اعمال کا دار و مدار خاتمے پر رکھا ہے، انما الاعمال بالخواتیم۔ آج ہم نے طاعت کی، فرما برداری کی، نمازوں کی عادت بنائی، نافرمانیوں کو چھوڑنے کی عادت بنائی، لیکن آہستہ آہستہ ایسا نہ ہو کہ شیطان چھوٹ چکا ہے، خبردار خبردار، وہ کہیں دوبارہ بہکا نہ دے، آپ کی توبہ کو خراب نہ کر دے، آپ کی بدعمالیاں دوبارہ پہلے والی شعبان والی واپس نہ لے آئے، خطرناک ہے، اس لیے خبردار رہنا۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں اعمال کا دار و مدار خاتمے پر ہے، اور جب تک ہماری موت نیک اعمال کی حالت میں گناہوں سے بچتے ہوئے ہماری موت نہ آ جائے، اس وقت تک ہمیں بے خوف نہیں ہونا چاہیے۔ ایسا نہ ہو کہ رمضان میں تو راتوں کا قیام بھی کرتا تھا اور شوال میں فرض نماز بھی چھوڑ جاوے، یہ نشانی ہوگی کہ میرا رمضان قبول ہوا یا نہیں ہوا۔ رمضان تقویٰ لے کر آتا ہے، تقویٰ اللہ کی طاعت پر ابھارتا ہے۔ اگر آج ہم دوبارہ بد عمل ہو گئے تو اس کا مطلب رمضان نے فائدہ نہیں کیا، اور جس کے رمضان نے اس جہان میں فائدہ نہیں کیا، اس کے رمضان نے اس جہان میں فائدہ بھی نہیں کرنا ہے۔ تیسری بات، آج ہم خوش ہیں، اچھے کپڑے پہن کر، ہمارے پاس وسائل ہیں، اور ہم قدر امن اور سکون کے ساتھ ہیں، اپنے گھروں میں ہیں، جبکہ اس کے مقابلے میں کتنے لوگ کشمیر میں، افغانستان میں، عراق میں، کہاں کہاں مسلمان بہت پریشان ہیں۔ ان کی کیا حالت ہے؟ ان پر ڈرون حملے ہو رہے ہیں، ان پر بہت قسم کے خوف کے سائے ہیں، ان کے بازو کٹ رہے ہیں، ان کی کھوپڑیاں اڑ رہی ہیں، وہ بھوکے ہیں۔ ہم بھی مسلمان ہیں، ایک اللہ پر ایمان لاتے ہیں، وہ بھی اسی رب پر ایمان لاتے ہیں، وہ ہمارے ایمان کے بھائی ہیں، لیکن فرق بہت زیادہ ہے۔ ہمارے اوپر ان کی جنگ کا کوئی اثر نہیں ہے، جبکہ ان پر 100% جنگ مسلط ہے۔ تو ہمیں اس موقع پر ان کو یاد رکھنا چاہیے، ہمیں ان کے لیے وسائل جمع کرنے چاہیے۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم عید کے موقع پر اگر کوئی لشکر روانہ کرنا ہوتا تو اس کو روانہ کر دیتے، اور ان کے لیے باقاعدہ فنڈ کا اعلان فرماتے، اور جب مردوں سے فارغ ہوتے بلال حبشی رضی اللہ عنہ کو لے کر جا کر عورتوں کے پاس پہنچتے، ان کو نصیحت کرتے، تصدقنا ولو من حلیکن، صدقہ کیا کرو اگرچہ اپنے زیور سے کیوں نہ ہو، میں نے دیکھا کہ عورتوں تمہاری تعداد جہنم میں زیادہ۔ بولے وہ کیوں؟ فرمایا تم خاوند کی ناشکری کرتی ہو اور بچوں پر زیادہ لان تان کرتی ہو، اس لیے زیادہ صدقہ کیا کرو۔ بلال فرماتے ہیں میں نے کپڑا بچھا دیا، عورتیں اپنی بالیاں، اپنی مختلف قسم کے زیورات پازیبیں ان کو اتار اتار کر میری جھولی میں ڈال رہی تھیں۔ یہ اس موقع پر ان لوگوں کے لیے، اللہ کے درویشوں کے لیے اللہ کی راہ میں خرچ کرنے کا موقع ہے کہ ہمیں 100% خوشی ہے، ان کو 1% بھی خوشی نہیں ہے، تو چلو کم از کم ہم تھوڑا ہمت کریں، ان کو بھی خوشی میں شریک کر لیں۔ آج مجھے اس بات کی بھی خوشی ہے کہ پورے عالم اسلام میں اللہ تبارک و تعالیٰ کے فضل سے اسلام کی فجر پھوٹ رہی ہے، صبح ہو رہی ہے۔ بڑے بڑے بدمعاش موروکو کے، الجزائر مصر کے، لیبیا کے، جنہوں نے اسلام کا نام لے کر مسلمانوں پر دائرہ حیات تنگ کر رکھا تھا، حالت یہ تھی کہ آپ لیبیا میں ایک نماز ایک مسجد میں پڑھو، دوسری مسجد میں پڑھو، اگر ایک آدمی نے 5 نمازیں ایک مسجد میں پڑھنی، شام کو اس کو دھر لیا جائے گا۔ مسلمانوں کی یہ حالت کر رکھی تھی۔ آج کفر کے برج الٹ رہے ہیں اور عراق سے بھاگ چکے، افغانستان سے بھاگنے میں ایک دوسرے کا مقابلہ کر رہے ہیں۔ میرے عزیز بھائیوں، یاد رکھو کائنات کو میرا رب بنانے والا وہی اس کو چلانے والا ہے، کل بھی چلانے والا تھا، آج بھی اس کی ہر چیز کا کنٹرول میرے رب کے ہاتھ میں ہے۔ اپنے عقیدے درست کر لو،
لوگ کہتے ہیں کہ شاید کائنات کو امریکہ چلاتا ہے۔ ایک وقت تھا جب ساری دنیا کے لیے یہ بات سرپرائز کا درجہ رکھتی تھی کہ کنگلے نہتے .22 گن لے کر جو چڑیا کو مارنے کے لیے ہوتی ہے وہ لے کر رشیا کے مقابلے میں کھڑے ہوئے تھے۔ نہ امریکہ کو یقین تھا نہ کسی اور کو کہ یہ کنگلے نہتے پھٹے جوتے اور کپڑوں والے، یہ رشیا جو بدماش تھا پوری دنیا کا گنڈا، اس کا راستہ روک سکیں گے، کسی کو یقین نہیں تھا۔ لیکن کم من فئۃ قلیلہ غلبت فئۃ کثیرہ، میرے رب کا وعدہ سچا ہوا۔ اللہ تعالیٰ کے فضل و کرم سے وہ چھوٹے سے نہتے کنگلے اتنی بڑی حکومت کو ختم کرنے میں کامیاب ہو گئے، اس کے 15 ٹکڑے کر دیے۔ پھر لوگوں نے کہا کہ نہیں، ہماری آنکھوں کو دھوکہ ہو گیا، یہ دراصل امریکہ ان کو استعمال کر گیا، یہ کمال سارا امریکہ کا ہے۔ اللہ تعالیٰ نے ایک اور راؤنڈ کھیلنے کا میدان لگا دیا۔ اس راؤنڈ میں اللہ نے سب کی غلط فہمیاں دور کر دی اور دنیا کے سارے ممالک ایک طرف کر دیے۔ کیا آپ پوری دنیا میں کسی ایک بادشاہ کا، حکمران کا نام لے سکتے ہیں جو اب بھی کہتا ہو کہ میں مجاہدوں کے ساتھ، مسلمان ہو یا کافر ہو؟ سارے ایک طرف کر دیے۔ یہ ایک ریکارڈ ہے، یہ ایک عجوبہ ہے اس تاریخ کا، بنی نوع انسان کی تاریخ کا، کہ ساری دنیا کے حکمران ایک طرف ہوں اور کنگلے نہتے جن کے پاس نہ پائی پیسہ، نہ کوئی وسائل، نہ افرادی قوت، نہ ٹیکنالوجی، نہ مکر فریب، نہ ان کے پاس میڈیا، کچھ نہیں ہے، اس کے باوجود کھڑے ہو گئے۔ وہ تھے اصل میں روزے رکھنے والے، وہ تھے اصل میں نماز پڑھنے والے، ان کا روزہ ان میں اللہ کا خوف پیدا کرتا تھا، ان کے دل میں جب اللہ کا خوف آ جاتا تھا ساری کائنات کا خوف نکل جاتا تھا۔ وہ سب کے سامنے کھڑے ہوئے، مقابلے میں آئے، اپنی بساط کو نہیں دیکھا، اپنی کمائی کو نہیں دیکھا، اپنے وسائل کو نہیں دیکھا، اپنی تعداد کو نہیں دیکھا، اپنی عدت و عداد کو نہیں دیکھا، بلکہ رب ذوالجلال کی قوت کے ساتھ اس پر بھروسہ کرتے ہوئے، توکل علی اللہ کرتے ہوئے کھڑے ہوئے۔ آج بھی لوگوں کو کوئی یقین نہیں تھا، آج بھی لوگ کہتے تھے مزاحمت نہیں ہوگی، اور ہوئی تو 1.5 مہینے میں ختم ہو جائے گی۔ آج اللہ کا فضل ہے، مجھے فخر ہے اور میں فخر سے کہتا ہوں میرے رب نے ان کی مدد کی، اور آج دنیا کے 45 گنڈے، دنیا کے سب سے بڑے بدماش آج زخم چاٹ کر ایک دوسرے کا مقابلہ کر رہے ہیں کہ کون پہلے بھاگتا ہے۔ میں آج خوش ہوں اللہ تعالیٰ کے فضل سے۔ آج مسلمانوں کے سر فخر سے بلند کرنے کا وقت ہے اللہ کے فضل سے۔ لیکن بھائیو، سب کچھ ہوا، اور کنگلے نہتے لوگوں نے وہ بہت بڑا سیلاب جو آپ کی طرف آ رہا تھا اس کے آگے سینہ دے دیا، ان کے خون بہے، 10 لاکھ قربانیاں ہوئی، اور اس جنگ کی گرم ہوا آپ تک نہیں پہنچی۔ حقیقت میں وہ آپ کے سیکورٹی گارڈ ہیں۔ آپ کی دکان اور مکان پر کوئی سیکورٹی گارڈ ہوتا، مہینے کے آخر میں 8-10 ہزار آپ سے مانگتا، وہ آپ کے سیکورٹی گارڈ آپ کی سرحدوں پہ اپنی جانیں نشاور کر کے ساری دنیا کو ہرا کر کے آپ کو محفوظ کر رہے ہیں۔ اگر وہ نہ ہوتا ہے، اللہ کے فضل کے بعد وہ نہ ہوتے، تو آج تمہاری بلڈنگوں، تمہاری ہٹیوں، دکانوں، تمہارے مکانوں کا وہی حشر ہوتا جو عراق میں ہے، جو افغانستان میں۔ انہوں نے اپنی جانیں دے کر آپ کی حفاظت کی ہے، ہمارا اس میں کیا کردار ہے؟ کچھ نہ مانو تو کم از کم ایک سیکورٹی گارڈ کا جو حق ہوتا ہے وہ تو ان کا حق ہے نا۔ ہم سمجھتے ہیں زکوٰۃ سے بات بن جائے گی، زکوٰۃ نہیں، سیکورٹی گارڈ کو آپ زکوٰۃ نہیں دیتے، اصل مال سے دیتے ہو۔ رب کعبہ کی قسم ہے، دنیا کی کوئی سیکورٹی کمپنی آپ کی یہ والی حفاظت نہیں کر سکتی تھی جو انہوں نے کی۔ اس لیے ان کے حق کو پہچانو، اور جو قومیں حق کو نہیں پہچانا کرتی پھر وہ تاریخ ان کو سبق سکھایا کرتی ہے اور ان کو عبرت کا نشان بنا دیا کرتی ہے۔ اور یہ بھی میں یہاں عرض کرنا چاہتا ہوں کہ اللہ تعالیٰ کے فضل و کرم سے ہم مسلمان ہیں، ہمارا رب ایک، رسول ایک، قرآن ایک، کعبۃ اللہ ایک، ہمیں لسانیت، عصبیت، برادریزم، زبان، رنگ، قوم کی بنیاد پر آپس میں کٹنا بٹنا نہیں چاہیے۔ قومیں سب کی، برادریاں سب کی صرف تعارف کے لیے ہیں، سب کا باپ ایک آدم ہے، سب آپس میں چچا زاد بھائی ہیں،
ہمیں کوئی اختلاف نہیں، ایک کی زبان یہ، دوسرے کی زبان وہ، کسی عربی کو اجمی پر، کسی اجمی کو عربی پر، کوئی فضیلت حاصل نہیں سوائے اللہ تعالیٰ کے خوف۔ یہ تقسیم، یہ پشتو بولتا ہے تو یہ اردو بولتا ہے تو یہ پنجابی اور یہ سندھی ہے، یہ تقسیم ہماری نہیں ہے، یہ کافر کی طرف سے آئی ہے۔ اپنی برادریوں کو ترجیح نہ دو، اسلام کو اولین ترجیح دو۔ ہم سب مسلمان ہیں، سندھی بھی مسلمان ہے، پنجابی بھی مسلمان ہے، اردو بھی مسلمان ہے، ہمیں کسی قسم کی فوقیت نہیں الا ہے کہ اللہ تبارک و تعالی ہمارے تقوی کی وجہ سے کسی کو افضل کرا۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے حجۃ الوداع کے موقع پر صاف صاف فرمایا تھا کہ کسی کو کسی پر کوئی فضیلت نہیں الا بالتقوی، ان اکرمکم عند اللہ اتقاکم، تم میں اللہ کے نزدیک زیادہ عزت والا وہ ہے جو اللہ تعالیٰ سے زیادہ ڈرتا ہے۔ ہو سکتا ہے جس کو آپ بوجھ کہتے ہو وہ اللہ کے نزدیک کمتر ہو، جس کو تم نوکر کہتے ہو اللہ کے نزدیک زیادہ اعلیٰ۔ اس لیے بھائیوں، ان لسانیت کے، علاقائیت کے نعروں کا انکار کر دو۔ ان کا اقرار اسلام کی نفی ہے اور اسلام کا اقرار ان سارے نعروں کی نفی۔ اسلام کا اقرار ان سارے نعروں کی نفی ہے۔ ان سب لسانیت کے بتوں کے اوپر چلو گے تو پھٹ جاؤ گے، تار تار ہو جاؤ گے، تمہارا شرازہ بکھر جائے گا۔ اور اگر سب کو چھوڑ کے ایمان اسلام پر آؤ گے، اللہ ایک ہے، ایک ہو جاؤ گے، برادریاں زیادہ ہیں، زیادہ ہو جاؤ گے۔ اللہ تبارک و تعالی ہمیں اپنا قوم کے حساب سے بحثیت امت کے اپنا کردار پیش کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ رب ذوالجلال والاکرام، جو اب تک سستیاں ہو گئی آئندہ زندگی میں اللہ ہماری اصلاح فرما دے۔ رب ذوالجلال ہمیں اپنی بحثیت امت کے ذمہ داریاں نبھانے کی توفیق دے دے۔ اللہ ہماری بیماروں کو شفاء کاملہ عاجلہ عنایت فرما دے۔ اللہ جن کے مسائل ہیں ان کے مسائل دور فرما دے، جن کے رشتے مشکل ہو رہے ہیں اللہ ان کو آسان فرما دے، جو مقروض ہیں اللہ ان کے قرضے دور فرما دے، جن کے بچے نافرمان ہیں اللہ ان کو آنکھوں کی ٹھنڈک بنا دے، جو بچوں سے محروم ہیں اللہ ان کو ان کی خواہش کے مطابق نیک صالح اولاد عنایت فرما دے۔ اے اللہ مسلمان جہاں جہاں پریشان حال ہیں ان کی مدد فرما اور ہمیں بھی ان کی مدد میں حصہ لینے کی توفیق عطا فرما۔ اے اللہ بحثیت ایک مسلمان کے ہمارے کیا کیا رول ہیں، ہمارے کیا کیا کردار ہیں، ہمیں کہاں کہاں کیا کیا کردار ادا کرنا چاہیے، اس کی سمجھ عنایت فرما اور ان کرداروں کو پورا کرنے کی توفیق دے۔ اللہ پڑوسیوں کے، والدین کے، رشتہ داروں کے، امت اسلامیہ کے، اپنی اولاد کے، اپنے جسم کے وہ حقوق جو ہم ادا نہیں کر رہے اور ہماری زندگی ان بیلنس ہے، اللہ ہمیں وہ والی زندگی گزارنے کی توفیق عطا فرما جو آخرت میں جنت کا سبب بنتی ہے۔ اللہ تبارک و تعالیٰ نیکی کی توفیق دے۔ وما علینا الا البلاغ۔